الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل وسلم على نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم ثم صل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لیے. درود و سلام ان گنت لا تعداد بے شمار کروڑہ کروڑ اربہ ارب درود و سلام آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ جس کو ذات گرامی سے پیار ہے. کوئی خاموش نہ رہے، گونگے چپ رہ سکتے ہیں، باقی سب بولیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کی تعلیمات کے سبب آج ہم کلمہ گو ہیں، توحید کی نعمت سے آشنا ہے. ایک دفعہ درود پڑھتے ہیں 10 گناہ معاف، ایک دفعہ درود پڑھیں 10 درجے بلند، ایک دفعہ درود پڑھیں اللہ رب العزت 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. درود آپ پڑھتے رہیں، کچھ نہ مانگیں درود کے سوا دعا میں، اللہ آپ کی دلی مرادوں کو درود پڑھنے کی وجہ سے قبول فرما لیتا ہے. ایک دفعہ آپ درود پڑھیں آپ ایک دفعہ، اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے. ایک دفعہ آپ درود پڑھیں اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے. جتنی دیر بیٹھ کے درود پڑھتے رہیں گے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے. جتنا پڑھو گے اتنی آپ کے لیے فرشتے دعائیں کرتے رہیں گے. اور جو کثرت سے درود پڑھیں، عبداللہ ابن مسعود کی صحیح روایت ہے ترمذی کی، فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا میرے ساتھ کثرت سے جنت میں وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والے ہوں گے. مصطفیٰ علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، انہیں میری قیامت کے روز شفاعت نصیب ہوگی. اس لیے میرے بھائیوں، اور پھر کثرت سے درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تکفیٰ ہمک، تیرے غموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا، وغفر ذنبک، اور تیرے گناہوں کی معافی کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ان میں ہمیں شامل فرما. اس لیے صبح و شام درود و سلام سے کیا کیجئے. آپ 10 مرتبہ صبح پڑھیں، شام کو پڑھیں. رحمتیں، برکتیں، سعادتوں کا یہ معاملہ ہے. اللہ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے. میرے آپ کے محبوب خطیب حافظ یوسف پسروری حفظہ اللہ تعالی، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، وہ آپ سے مخاطب ہونے کے لیے بیٹھے ہیں. ان کی محبت اور شفقت ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ گفتگو کر لیں، لیکن ان کے ادب میں اختصار ضرور ملحوظ رکھوں گا. آپ کے سامنے ایک آیہ مبارکہ مختصر سی پڑھی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ، معبود، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، گنج بخش، رنج بخش، تمہارا مدبر، نگران، خالق، مالک، داتا، گنج بخش، سب کچھ جو ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. وہ کون، وہ کتنے ہیں؟ ایک تنہا ہے. وہ کتنا ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. کوئی اس کے سوا ہماری مشکلیں، حاجتیں، ہماری مصیبتیں، تکلیفیں، بیماریاں دور نہیں کر سکتا. هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. میرے بھائیوں، جتنے نبی اور رسول اللہ نے بھیجے ہیں مقصد ہی ایک تھا سب کا، افاقی عالمگیری، ایک پیغام تھا سب کے بھیجنے کا. سب نبیوں اور رسولوں کی شریعت جدا تھی لیکن پہلا پیغام ایک تھا، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اے محبوب، آپ سے قبل بھی جتنے نبی اور رسول ہم نے اپنی اپنی قوموں، اپنے اپنے وقت، اپنے اپنے علاقوں پہ بھیجے، ایک ہی پیغام دے کر بھیجا، کوئی اور پیغام نہیں تھا. انہ لا الہ، اللہ کے سوا کوئی الہ
بول پڑیں جس کا الہ رب ہے وہ بولے ذرا اللہ کے سوا کوئی اور الہ، اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا، اللہ کے سوا کوئی اور مشکل کشا، اللہ کے سوا اور کوئی داتا، خالق، مالک، رازق، اولاد دینے والا، یہ سب کام کون کرتا ہے؟ جتنے نبی اور رسول آئے اپنی قوموں کو یہی پیغام دیا، ایک رب کے ہو جاؤ، کسی اور کے آگے جھکنا، کسی اور سے مدد مانگنی، کسی اور سے پتر مانگنے، اولادیں مانگنی، رزق مانگنے، کس سے مانگنے ہیں؟ جتنے نبی اور رسول آئے اپنی قوموں کو یہی پیغام دیا، مانگنا ہے تو فقط رب سے مانگنا ہے، جھکنا ہے تو فقط اس کے سامنے جھکنا۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم کی طرف جو رسول بھیجے کیا پیغام دیا انہوں نے؟ جا کے ایک ہی پیغام دیا تھا، نعبد اللہ، فقط رب کی عبادت کرو، کسی اور کی نہ کرنا، اور یہ سب کو چھوڑ دو، معبودان باطلہ کو چھوڑ کر ایک رب کے سامنے جھک جاؤ۔ اللہ نے سارے نبیوں کا دوسری جگہ بھی تذکرہ کیا، لیکن قرآن کا مطالعہ کریں اللہ نے چند نبیوں کا علیحدہ علیحدہ بھی تذکرہ کیا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہیں اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہیں اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ان تینوں نبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے یہ فرمایا یہ اپنی نبی اپنے علاقے، اپنی قوم، اپنی برادری، اپنے کنبے قبیلے، اپنے لوگوں کے پاس گئے، ایک ہی دعوت دی، ان اعبدوا اللہ، ایک رب کی عبادت کرو، باقی سب کو چھوڑ دو، دوسروں کے پاس نہ جانا، رسوائی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، فلاح نجات اگر ہے تو صرف رب کی طرف ہے۔ اور پھر حضرت یوسف کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا در در پہ رسوا ہونے سے بہتر نہیں ہے ایک رب کے سامنے جھکیں، اسی سے مدد مانگیں، اسی سے اپنے معاملات کو منسلک کریں۔ انہوں نے اپنی جیل میں بھی اپنے ساتھیوں کو دعوت دی تو توحید کی دی۔ اللہ نے یوسف کا تذکرہ بھی کیا کہ وہ بھی اپنی قوم کی طرف آئے ہیں تو توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ اس ابراہیم کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں قد کان لکم فی ابراہیم اسوۃ حسنہ والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ اور لوگوں اللہ فرما رہے ہیں ابراہیم کی سیرت تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے اس نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ کہیں اللہ تعالیٰ ابراہیم اپنے پیغمبر نوح کا تذکرہ کر رہے ہیں لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس نے بھی اپنی قوم کو یہی دعوت دی ایک رب کے ہو جاؤ، باقی سب سے رشتہ توڑ دو۔ معلوم یہ ہوا جتنے نبی رسول پیغمبر آئے ہیں سب اس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں کہ مخلوق کا رشتہ ان کے سچے خالق سے کروا دیا جائے، کیونکہ وہی خالق و مالک ہے جو رازق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے، اسی کی طرف سے تکلیفیں، بیماریاں، آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں سب کچھ اسی کی طرف سے ہے۔ وہ قادر قدیر وہی ہے، کوئی اور ہمارے لکھے میں کچھ قلم نہیں پھیر سکتا، کلمے پھیرنے والا وہی ہے، وہی ہمیں رزق دینے والا ہے۔ کوئی وہ دینے پہ آ جائے کوئی روک نہیں سکتا، وہ روکنے پہ آ جائے کوئی جاری نہیں کر سکتا۔ جو اولاد اس نے مقدر میں لکھی ہے کوئی بندش نہیں لگا سکتا، جو رزق اس نے مقدر میں لکھا ہے کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر تیری مقدر میں تکلیف ہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اگر تیرے مقدر میں کوئی بیماری ہے کوئی اس میں بند نہیں باندھ سکتا۔ ہاں اگر رب نے تیرے مقدر میں کوئی تکلیف نہیں لکھی، بیماری نہیں لکھی، ساری دنیا بھی مل جائے تیرے مقدر میں بیماری، تکلیف اور آزمائش کو نہیں رکھ سکتے۔ ساری دنیا مل کے تجھ کو رسوا اور ذلیل کرنا چاہے، تیرا رب اگر تجھے نہ کرنا چاہے کوئی تجھے ذلیل اور رسوا نہیں کرنا چاہتا۔ اس لیے میرے بھائیو ان سب معاملات کا نگران کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ۔ مجھے چھوڑ کے اس گمان سے اگر دوسروں کو پوچھتے ہو، دوسروں کو پکارتے ہو، دوسروں کے پاس جاتے ہو، ان بتوں، ان درباروں، خانقاہوں پر اگر اس خیال سے جاتے ہو کہ وہ تمہاری حاجت روائی اور مشکل کشائی کریں گے، اللہ فرماتے ہیں یہ سارے بھی مل کر اگر میں نے تیرے مقدر میں کوئی بیماری، تکلیف، آزمائش لکھ دی ہے، کوئی تنگی لکھ دی ہے، یہ سب مل کر تیری ان تنگیوں کو دور کرنا چاہیں، اللہ فرماتے ہیں نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے فرمایا اگر تیرے مقدر میں میں نے رحمت لکھی ہے، تیرے مقدر میں میں نے رزق لکھا ہے، تیرے مقدر میں میں نے فراخی لکھی ہے، تیرے مقدر میں میں نے خوشیاں لکھی ہیں، جاؤ یہ سب اکٹھے ہو جائیں تجھ سے یہ چھیننا چاہیں، اللہ فرماتے ہیں نہیں چھین سکتے۔ ایک
اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ کو کیوں چھوڑ کے ان کو کیوں پکارتے ہو جو تمہیں نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں دے سکتے، یہ چھلے کڑے، یہ تویز، یہ دھاگے تمہارا مقدر نہیں بدل سکتے، کیوں ان کو پکارتے ہو، کیوں یہ چھلے پہنتے ہو، کیوں یہ انگوٹھیاں فروزے والی پہنتے ہو، کیوں یہ دھاگے پہنتے ہو، کیوں گلیوں میں تویزیں پہنتے ہو؟ اس لیے کہ رب کی طرف سے آئی تقدیر کو بدل دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں بدل سکتے، کیوں ان شجروں حجروں پتھروں سے عقیدتے وہ بستہ کر رکھی ہیں کہ تیری مشکل کشائی کریں گے، تیری حاجت روائی کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں کر سکتے۔ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، مجھے چھوڑ کے اگر ان غیروں کو پوجو گے یاد رکھنا ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، میں رب اگر میں تمہاری تکلیف کو دور کر دوں تو دور کرنا چاہوں، اگر تکلیف آ جائے میرے سوا کوئی تکلیف نہیں دور کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر میں نے تیرے مقدر میں تکلیف لکھی، بیماری لکھی، آزمائش لکھی، یاد رکھنا کوئی یہ عامل تیری تقدیر کو نہیں بدل سکتا۔ آج لوگوں کا تو مسئلہ یہ ہے وہ درباہوں، خانقاہوں، شجروں، حجروں، قبروں سے مشکل کشائی، حاجت روائی مانگتے ہیں۔ آج اہل حدیث ہو تمہارے گھروں میں یہ پرابلم آ گئی ہے، دکان کے ساتھ دکان پڑ گئی، تیرے ذہن میں یہ وسوسہ آ جاتا ہے میری دکان کیسے چلے گی، حالانکہ تجھے معلوم ہونا چاہیے علماء تجھے کھول کھول کے قرآن سناتے ہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، کہیں سناتے ہیں ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور میرا رب سونا ہے جو رزق بانٹنے والا ہے، وہ تنگیاں کشادگی کے فیصلے کرتا ہے۔ کسی مخلوق کو، بندے کو، کسی کو اللہ نے اختیار نہیں دیا وہ تویز کرے، وہ تم پر جادو کرے، وہ تم پر سایہ کرا دے، جو چاہے کر دے۔ رب کہتا ہے یہ فیصلے میرے ہیں، میں نہ چاہوں تیرے مقدر پہ لکھا رزق کوئی نہیں چھین سکتا۔ آج ہماری بیبیوں، دیہاتی عورتوں کے کانوں میں آ کے جاہل عورتیں یہ کانا پوسیاں کر جاتی ہیں شادی شدہ جوڑوں کے، ہاں تاخیر ہو جائے اولاد میں، یہ پتہ کراؤ کسی نے بندش کروا دیتی ہوگی۔ اور یاد رکھنا میرے بھائی تیرے مقدر میں جو اولاد رب نے لکھ دی ہے سب اکٹھے ہو کر روکنا چاہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور میرا رب ہے جو بیٹے دے، میرا رب ہے جو بیٹیاں دے، میرا رب ہے جو بیٹے بیٹیاں دے، اور میرا رب ہے جس کے مقدر میں اگر بندش لکھ دی تو اس نے لکھی ہے، کوئی بندہ لکھ سکتا؟ اور اس بات سے بھی پریشان نہ ہو ساتھ ایک کیا 10 دکانیں پڑ جائیں، جو رزق جو گاہک اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے لاکھ روک لیں، رستے میں رکاوٹیں آ جائیں، جنہوں نے تجھے پیسے بٹانے ہیں، جنہوں نے تجھے رزق دلانے کا اللہ نے جس کو بھیجا ہے کوئی اور اس کو روک نہیں سکتا۔ چھوڑ دیں ان وسوسوں کو، ان تہمات کو چھوڑ دیں، اپنے رب پر توکل کریں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کہتے ہیں جو مجھ پہ توکل کرتے ہیں میں ان کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ اگر وہمات میں جاؤ گے، تہمات میں جاؤ گے، ان وسوسوں میں جاؤ گے، ان خرافات میں جاؤ گے، اس نے روک لگا دی، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اور کوئی بات نہیں رہ جاتی۔ یہ تھوڑے کار سایہ ہو گیا، یہ سایہ کنج ہویا جی، جن آ گئے نے، طویل ہو گئے نے، یہ دسیا کنے میں جی آپ کے گھر بڑے سخت طویل ہیں، کون آگے بتائے گا؟ ایک عامل آئے گا، اللہ رحم فرمائے ہمارے اہل حدیثوں پہ بھی، وہ بھی آ جاتے ہیں، صاحب لایا جی تھوڑے کار بڑے طویل نے، کنے دسیا موکلہ نے؟ موکل کون ہوتے ہیں جی؟ وہ جن نے، ماشاءاللہ میرے کول 3-4 جن نے، اچھا انہوں نے تو انہوں غیب دی خبر دیتی ہے؟ گھروں میں آ کے لڑائیاں ڈلوا جاتے ہیں، تھوڑی پرجائی نے تھوڑے سے کر دیتا، تھوڑے پرا نے کر دیتا، تھوڑی بہن نے کر دیتا، ساری عمر بہن پرا آپس میں ملن جوگے نہیں رہندے۔ حالانکہ بیماری کون بھیجتا ہے؟ تنگیاں کون بھیجتا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ کہتے ہیں یہ سب تکلیفیں، بیماریاں، بھوک، افلاس، آزمائشیں یہ میرے اذن سے آتی ہیں، کوئی اور بھیج سکتا؟ اے کہندے نے تیری پرجائی نے تیرے بندش لوائی ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تیری ننان بڑی ظالم ہے، گھروں میں لڑائیاں ڈلوانے والا، اللہ سے ڈرو۔ اور جن کا نام لے کے کہتے ہیں نا انہوں نے ہمیں بتایا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ساری عمر اہل حدیث علماء اللہ ان کو سلامت رکھ، اللہ ان خطباء کو سلامت رکھ، اللہ جہاں مولانا محمد حسین شیخ پوری لیٹے ہیں اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما، اللہ تیرا شیر عبداللہ شیخ پوری جہاں لیٹا ہے کروڑوں رحمتیں نازل فرما، عبد القادر روپڑی کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرما۔ ان خطباء نے تو ہمیں دکھایا ہے۔
عالم غیب رب کے سوا کوئی ہے؟ عالم غیب کون ہے؟ یہ کیا کہتے ہیں؟ جن نے دسیا، اللہ نے قرآن میں جنوں کے علم غیب کی نفی کی ہے۔ ومن الجن من يعمل بين يديه من يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا على داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تاكل من ساعته فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب۔ ان جملوں پہ غور کیجئے، میں دوبارہ پڑھتا ہوں ادھر سے۔ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تاكل من ساعته فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ نے ان کو یہ تسخیر دی تھی جنات کے اوپر، اللہ نے اس شریر قوم کو لگا دیا۔ اللہ کے رسول سلیمان نے مسجد کی تعمیر کے وقت، اسی وقت ان کا وقت مقرر آ گیا۔ سلیمان کہتے ہیں اللہ انہوں نے بنانی نہیں مسجد، انہوں نے کہا آیا وقت ٹل سکتا، لیکن انبیاء کی یہ خصوصیت ہے، اللہ ان کو بتا دیتا ہے کہ آپ کا وقت آ گیا۔ سانوں تو نہیں پتہ لگتا، اللہ ان کو بتا دیتا ہے آخری وقت میں کہ آپ کا وقت مقرر آ گیا ہے۔ سلیمان پہ جب یہ وقت آیا، اللہ نے کہا کہ سلیمان آپ کا وقت آ گیا ہے، تیاری کر لیجئے مجھ سے ملاقات کے لیے۔ سلیمان کہنے لگے جنہاں نو میں مسجد ہی تے لایا، انہاں تے نہیں بنانی، میں مر گیا، انہوں نے پتہ لگ گیا میں فوت ہو گیا، انہوں نے تو نہیں بنانی۔ اللہ کہتے ہیں ان کو پتہ لگے گا، یہ جس طرح یہ ستون لگا نا یہ لائٹ کا، جن مسجد بنا رہے تھے، حضرت بابا جی سلیمان ایک عصا پکڑ کے، چھڑی پکڑ کے ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ فوت ہو جاتے ہیں لیکن گرتے نہیں ہیں، اسی عصا کے سہارے کھڑے رہتے ہیں اسی طرح۔ جن نہیں سمجھنے پہ حضرت بابا جی سلیمان سانو ویخ دینے پہ، لیکن وہ فوت ہو گئے ہیں۔ فلما قضینا علیہ الموت، وہ فوت ہو کے بھی اسی طرح کھڑے ہیں۔ جنہاں نو پتہ غیب دی خبر انہوں نے ہے، میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن کہہ رہا ہے، جن کو سامنے کھڑے، جو سامنے کھڑے سلیمان کی موت سے جو بے خبر ہیں، انہوں نے توڑے تویزہ نہیں پتہ لگتا۔ سلیمان کی موت سے بے خبر رب کی مخلوق جنات وہ تیرے مصیبتوں کی خبر کیسے لے کر آتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، غیب کا خبردان کون ہے؟ اس لیے کسی کی بات پہ یقین کرنا اور یاد رکھنا، جب بھی تکلیف آئے، آزمائش آئے، مصیبت آئے، کس سے رجوع کرنا ہے؟ کسی اور کے پاس جانا؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں ایک اور مثال دے دی ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ اللہ فرماتے ہیں جاؤ مجھے چھوڑ کے جہاں در در پہ رسوا ہوتے ہو، جاؤ ان سب الہوں کو اکٹھا کر کے کہو، جاؤ تمہاری مشکل کشائی کریں۔ اللہ کہتے ہیں مشکل کشائی تو دور رہی، انہیں کو ایک مکھی بنا کے دکھا دو، مکھی بنانا تو دور رہا، اس کا پر ہی بنا دو، پر بنانا تو دور رہا۔ اللہ کہتے ہیں میرے دیے ہوئے رزق میں سے جو تم کھاتے ہو یہ کھاتے ہیں، جو لے کے اڑ جاتی ہے مکھی آ کر، جس کا تو قرآن کا۔ اور اللہ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، جی ہو جو منگن والے ہو جو دین والے، یہ کچھ کر سکتے؟ الہ وہ ہوتا ہے جو خالق ہو، جو خود مخلوق ہوں وہ الہ ہو سکتے۔ داتا وہ ہوتا ہے وہ جو خود خالق ہو، جو خود منگتا ہو وہ داتا ہو سکتا؟ خالق ہونا داتا ہونے کے لیے ضروری ہے، خالق ہونا مالک ہونے کے لیے ضروری ہے، خالق ہونا رزق تقسیم کرنے کے لیے ضروری ہے، خالق ہونا اولادیں دینے کے لیے ضروری ہے، خالق ہونا مقدر کا مالک ہونے کے لیے ضروری ہے، خالق ہونا سارے معاملات کا نگران ہونے کے لیے ضروری ہے۔ جو خالق نہیں ہے وہ مالک نہیں ہے، جو خالق نہیں ہے وہ رازق نہیں ہے، جو خالق نہیں ہے وہ مشکل کشا نہیں ہے، جو خالق نہیں ہے وہ حاجت روا نہیں ہے۔ حاجت روا کون؟ مشکل کشا کون؟ اس کے سوا کوئی اور ہو سکتا؟ اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھیے، جب بھی تکلیف آئے، آزمائش آئے، مصیبت آئے، اللہ نے تو ہمیں کھول کھول کے اپنا پیغام دے دیا ہے۔ اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، اور میرے بندے میں تیرے بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا لی، تجھے سنتا ہوں۔ ہم ہی تو اللہ سے ملتے نہیں ہیں، ہم ہی تو اللہ کو پکارتے نہیں ہیں، کیوں نہیں روتے اللہ کے سامنے؟
کیوں نہیں یہ جولیاں اللہ کے سامنے پھیلاتے؟ کبھی کسی وقت بیٹھ کے اللہ کے سامنے رو تو صحیح، ایک آنسو پھینک. اللہ تیرا منگتا تیرے در پہ آیا ہے، اللہ تیرا فقیر تیرے در پہ آیا ہے. اللہ پریشان ہوں، تیرے سوا کون ہے پریشانیاں دور کرنے والا؟ اللہ وہ پریشانی دور ہو ہی نہیں سکتی جو تو دور نہ کرے. اللہ تیرے در کے سوا کسی اور پہ جانا ہمیں آتا ہی نہیں، نہ جائیں گے. کیوں نہ سنے رب؟ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. اللہ کہتے ہیں کون ہے جو تیری مرادیں پوری کرتا ہے؟ کون ہے جو تیرے دکھ دور کرتا ہے؟ کون ہے جو تیرے اضطرار دور کرتا ہے؟ اور میری یہ بھائیوں، آخری بات کر کے آپ وقت اپنے محترم بھائی حافظ یوسف پسروری صاحب کو آپ کے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاؤں گا. یاد رکھیے ہم تو وہ اہل حدیث ہیں جو صحابہ کے عقیدے کی بات کرتے ہیں، اور اللہ جب تک زندہ ہیں اپنے محبوب کے صحابہ کے عقیدے پہ زندہ رکھ. اللہ جب موت آئے ابو بکر و عمر و عثمان و علی جیسے عقیدے پہ موت نصیب فرما. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کعبہ کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے اللہ مجھ سمیت بڑے اداس ہو گئے ہیں. جتنے اس مجمع میں موجود ہیں اللہ سب کو جلدی جلدی عمرے اور حج کی سعادت نصیب فرما. اللہ بار بار اپنے گھر کے طواف کی سعادت نصیب فرما. اللہ حجر اسود کے بوسے نصیب فرما. اللہ زمزم کی گلاسوں کے گلاس نصیب فرما. طواف کر رہے ہیں، حجر اسود آ گیا، کہنے لگے حجر اسود، اس کو مخاطب کیا انک قد حجر، تو بس ایک پتھر ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے دوست بھائی نوجوان جن کو نہیں خبر، بھائی یہ کیا پہنا ہے؟ آپ سب تو نہیں پتا میں فروزہ پوایا، بڑا مہنگا خریدا ہے، تھلے چاندی دی انگوٹھی پوائی ہے بہترین. فروزہ کرتا کیا ہے؟ اب سب بڑی بہترین چیز ہے، کوئی مصیبت نہیں آن دیں. اللہ اکبر. میرے بھائیو، یہ فروزہ کیا کرے گا؟ یہ فروزہ، یہ تیری دنیا کی ایجاد، یہ تیری دنیا کا پتھر. حجر اسود وہ ہے جو جنت سے آیا گیا. اور نسب کہاں ہوا ہے؟ ملتزم، وہ جگہ جہاں سے اللہ مجھ سمیت ان سب کو چمٹنے کی توفیق نصیب فرما. کعبے کی دیوار ہو، نسب وہاں ہو جو ملتزم ہے، جہاں سے چمٹ کے رو کر ایک آنسو نکالنا تیرا کام ہے. تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرنا تیرے رب کا کام ہے. اس قدر بابرکت جگہ ہے، وہاں پہ نسب ہے ملتزم کے ساتھ. حجر اسود، اللہ میرے ان سب بھائیوں کو وہاں پر لپٹ کے چمٹ کر تجھ سے مانگنے کی توفیق نصیب فرما. اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے. اللہ اکبر. لیکن تجھے چومتا اس لیے ہوں کیونکہ میرے مصطفیٰ نے تمہیں چوما ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اگر حجر اسود ہماری تقدیر کا مالک نہیں ہے، یہ دنیا کے پتھر کیسے ہوں گے؟ یہ دھاگے کیسے ہوں گے؟ یہ چھلے کیسے ہوں گے؟ یہ شجر حجر، یہ قبریں ہماری مشکل کشا اور حاجت روا کیسی ہوں گی؟ ہر تکلیف اور آزمائش میں اپنے رب سے رجوع کیجئے. ہمارے مانگنے میں دیر ہے، اس کی عطا میں دیر نہیں ہے. اور یہی توحید کی وہ دعوت ہے جو اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے علماء، کارکنان، احباب الحمدللہ ملک کے کوچے کوچے نگر نگر میں پھیلانے میں مصروف ہیں. اور آئیے، اگر یہ دعوت، یہ منشور، یہ دستور، اس سے آپ متفق ہیں انشاءاللہ ساتھ دیں گے، جماعت کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. جو توحید کا دائی ہے ذرا ہاتھ اٹھا دے. اٹھاؤں گا نہیں آپ کو، آپ سب اٹھائیں گے. ہاتھ اٹھا کے ہیں انشاءاللہ، جماعت کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. اللہ یہ جتنے ہاتھ اٹھانے والے ہیں اللہ ان کی سب تکلیفیں دور فرما، اللہ ان کی آزمائشیں دور فرما، اللہ ان کی مصیبتیں دور فرما. اللہ جتنے بیمار آئے ہیں اللہ بیماریاں دور فرما. اللہ جن کے گھروں میں بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریاں دور فرما. اللہ جتنے آئے ہیں ان کی آنے والی نسلوں کو آباد فرما، شاد فرما. اللہ کبھی کوئی دکھ نہ دیکھے، اللہ ہمیشہ سکھ نصیب فرما. اللہ ہر بیماری تکلیف آزمائش سے ہمیشہ محفوظ فرما. اللہ جب تک زندہ ہیں ایمان پر توحید کی زندگی نصیب فرما. اللہ جب موت آئے توحید پر موت نصیب فرما. اللہ اپنے محبوب کے قدموں میں جنت میں جگہ نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب